السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم جانیں گے مولانا صاحب سے، مولانا صاحب واقعہ کربلا کا اصل مجرم کون ہے؟ اس میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ واقعہ کربلا کے اندر سب سے بڑا اور اصل مجرم اس کا وہ تو یزید ہی ہے، اس لیے کہ یزید کو جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیا ہے، اور کوفہ والے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اس وقت یزید نے کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ میں آ کر یہ اعلان کیا کہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اپنی بیعت توڑ دے بغیر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر انہوں نے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ قادسیہ کے مقام تک پہنچ چکے تھے، تو اس لیے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے انہوں نے یہ کہا کہ اور بھائیوں نے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے بغیر انتقام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ پھر دوبارہ سفر شروع کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے موقع پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے کرب کا معنی ہے غم، بلا مصیبت اور پریشانی، تو اس جگہ کو کربلا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے۔ تو یزید نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ یہیں روکا جائے اور ان کو آگے کوفہ کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ تو عمر بن سعد جب 4000 کے لشکر لے کر آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ اور لڑائی کے ارادے سے آ گئے ہیں اور 4000 کے لشکر بھی ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ان کے پاس جنگ کا سارا ساز و سامان موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغیر کسی ہتھیار اور ساز و سامان کے تھے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو تم نے ہمیں بلایا، اب تم ہی ہمارے ساتھ جو ہے نا لڑائی کرو گے، قتل و قتال کرو گے، جب کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ البتہ 3 باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھی، 3 آراء۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں مدینہ سے واپس آیا ہوں، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، مجھے واپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے میرا راستہ آپ چھوڑ دیں، میں یزید سے ملاقات کر کے میں اپنا معاملہ خود ہی ان سے طے کر لوں گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مجھے آپ کسی اسلامی سرحد پر جانے دیں تاکہ میں وہاں کفار کے ساتھ جا کر لڑوں، تم سے میں نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہ تم بھی مسلمان کہلاتے ہو۔ حضرت عمر بن سعد تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا اور یہ خوش ہو گئے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا کوئی لڑائی ہو اس طرح۔ کیوں؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عمر بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 آراء یزید کے سامنے رکھی کہ بھائی جب وہ خود واپس جانا چاہتے ہیں اور ہم سے لڑنا نہیں چاہتے تو ہم کیوں لڑیں ان سے۔ لیکن یزید کا جو بلکہ ان عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے یہ 3 باتیں رکھی۔ عبید اللہ بن زیاد یہ اس واقعہ کربلا کا سب سے بڑا بدبخت ظالم جابر آدمی تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اور اس کا ایک نائب تھا جس کا نام تھا ذی الجوشن، ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں باتوں کو رد کر دیا، انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو تب بھی پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں پھر واپس جائیں، اور اگر آپ یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں تو تب بھی پہلے آپ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جانے دیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک زانی اور شرابی آدمی اور زنا سے پیدا ہونے والے آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہاں، ہم تو آل رسول ہیں، اور واقعی ایسے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اپنی شان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، پھر صحابی رسول، پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی تو اپنی ایک شان ہے، فضائل اور مناقب ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد کہاں ایک زانی کا بیٹا اور شرابی اور ظالم جابر، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نہیں تھی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں شہید تو ہو جاؤں گا لیکن ظالم کے سامنے جو ہے نا جھکوں گا نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے نا ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ استقامت کا راستہ اختیار کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر قائم رہے۔ تو اس کے بعد پھر جب عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان عزائم کا پتہ چلا تو اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے باقاعدہ جنگ کیسے شروع کی، ابتدا کیسی ہوئی، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت سے دلی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور یزید کی جتنی جو ہے نا یہ دشمنان صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔